کیپٹل ٹی وی کے سینئر کرائم رپورٹر حسنین شاہ قتل کیس کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ مقتول صحافی حسنین شاہ اور عامر بٹ میں رقم کا تنازع تھا۔ سی سی پی او لاہور کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ عامر بٹ نے بھائی سے مل کر حسنین شاہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ عامر بٹ کے بھائی اور 2 شوٹرز کو بھی جلد گرفتار کر لیں گے۔ حسنین شاہ کو قتل کرنے کے لیے شوٹرز کا انتظام کیا گیا۔ سی سی پی او لاہور کے مطابق تفتیش شفاف ہوگی، کسی سے رعایت نہیں کی جائے گی۔ ہم سب سے پہلے ملزم حیدر شاہ تک پہنچے۔ کیپٹل ٹی وی کے سینئر کرائم رپورٹر حسنین شاہ قتل کیس کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ مقتول صحافی حسنین شاہ اور عامر بٹ میں رقم کا تنازع تھا۔ سی سی پی او لاہور کے مطابق عامر بٹ نے بھائی سے مل کر حسنین شاہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ عامر بٹ کے بھائی اور 2 شوٹرز کو بھی جلد گرفتار کر لیں گے۔ حسنین شاہ کو قتل کرنے کے لیے شوٹرز کا انتظام کیا گیا۔ تفتیش شفاف ہوگی، کسی سے رعایت نہیں کی جائے گی۔ فیاض احمد کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم سب سے پہلے ملزم حیدر شاہ تک پہنچے۔ صحافی برادری جس کرب و غم میں مبتلا ہے، حسنین شاہ کے قتل کے بعد لاہور پولیس اور پنجاب پولیس بھی آپ کے دکھ اور غم میں برابر کی شریک ہے۔ حسنین شاہ کا اندر عامر بٹ نام کا ایک آدمی ہے جو انڈونیشیا کے نام سے کاروبار کرتا ہے، اور حسنین شاہ صاحب کے ان کے ساتھ کوئی لین دین کے معاملات تھے۔ وہ لین دین کے معاملات تنازع کی شکل اختیار کر گئے، تیش اور اشتعال کی حدیں پار کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے کہ عامر بٹ نے اپنے بھائی شہد بٹ کے ساتھ مل کے حسنین شاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے، ہم پہ اللہ نے ہماری مدد کی۔ ہم نے 3 ٹیمیں تشکیل دی جب یہ واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ ہوا، حیدر شاہ تک۔ اس کے بعد ہم نے امجد پاشا کو ہاتھ کیا، پھر عامر بٹ گرفتار ہوا، پھر فرحان شاہ گرفتار ہوا۔ اب جو 2 شوٹرز ہیں ان کے بھی سارے ہمارے پاس گواہ موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے کون ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ان تک بھی ہم پہنچ جائیں گے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں سوویت یونین کے انخلاء سے افغانستان میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ افغانستان 40 سال مشکل میں رہا اور اسے میدان جنگ بنایا گیا۔ مغربی افواج کے انخلاء کے بعد وہاں انسانی بحران کا خدشہ پیدا ہوا۔ افغانستان کو بہت بڑے انسانی بحران کا سامنا ہے۔ عالمی برادری افغانستان کی مدد کرے۔ عالمی برادری افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے میں تعاون کرے۔ اگر افغانستان کی مدد نہ کی گئی تو وہاں پھر افراتفری اور انتشار ہوگا۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر خاموشی توڑے۔ دنیا کا انسانی حقوق کے حوالے سے دوہرا معیار ہے۔ سینکیانگ کی تو بات کرتے ہیں لیکن کشمیر میں ظلم کا تذکرہ تک نہیں کیا جاتا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ایک کھلی جیل بنا دیا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سوویت یونین کے انخلاء سے افغانستان میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ افغانستان 40 سال مشکل میں رہا اور اسے میدان جنگ بنایا گیا۔ مغربی افواج کے انخلاء کے بعد وہاں انسانی بحران کا خدشہ پیدا ہوا۔ افغانستان کو بہت بڑے انسانی بحران کا سامنا ہے۔ Afghanistan has suffered for 40 years. And it's always because of outside countries who have made Afghanistan into a battleground. And so for 40 years, people of Afghanistan have suffered. In 1989, when the Soviets left Afghanistan, so did everyone else, and Afghanistan descended into a civil war. And about almost 200,000 Afghans died. There was chaos in Afghanistan. And from that chaos emerged the Taliban. And now, after 20 years, if everyone abandons Afghanistan, the situation, number one, the people of Afghanistan, and I'm talking about almost 40 million people of Afghanistan, they are going to, you could see the worst humanitarian crisis there. But on top of it, if there is chaos in Afghanistan, then
it's possible that the same conditions are created which were created 20 years ago when the US invaded Afghanistan. They do not talk much in the West about Kashmir, because in Kashmir, the worst violations of human rights are taking place by India. And somehow there is selective silence about human rights in Kashmir, where there's something like 9 million people who are, really basically living in the worst conditions in almost an open prison by these 800,000 Indian troops. So we find it very difficult that while on one side they talk about Xinjiang, but on the other hand there is the silence about. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان بہترین منصوبہ ہے. سی پیک نے دونوں ممالک کو مزید قریب کر دیا. دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا. چین نے کرونا سمیت ہر مشکل میں پاکستان کی مدد کی. وزیر اعظم نے کہا کہ قراقرم ہائی وے پاک چین دوستی کی عمدہ مثال ہے. قراقرم ہائی وے کی تعمیر میں کئی چینی انجینئرز نے جانوں کی قربانی دی. شاہراہ قراقرم بنتے وقت دشوار گزار راستوں کے باوجود کام ہوتا رہا. خواہش ہے کہ چینی کھلاڑیوں کو کرکٹ سکھائیں. وزیر اعظم نے کہا کہ چین کھیلوں میں آگے نہیں تھا مگر آج وہاں ترجیح دی جا رہی ہے. کرونا سے کھیل کی سرگرمیاں متاثر ہوئیں. خنجراب کے قریب پاکستان اور چین میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے خواہاں ہیں. خیبر پختونخوا، گلگت سمیت دیگر علاقے کھیل کے لیے بہترین ہیں. بدقسمتی سے معیشت پر ماضی میں توجہ نہیں دی گئی. CPEC, of course, has also linked us, the two countries. I was in school when the Karakoram highway was being built, and that was a collaboration between the Chinese government and the Pakistan army, and it was a very difficult venture because the road was very difficult. There were steep mountain sides. And I remember the number of Chinese who died building the Karakoram highway. The number, almost 700 million people in China have been taken out of poverty in the last 35, 40 years. It's never happened in human history before. And this is what impresses the entire world about China, whether they are in good relationship with China, they are on the other side, they sort of oppose China, but everyone has to accept that this has never happened in human history before. And so if you ask me what impresses me most about China, it is this fact. Because my main objective is somehow to raise people out of poverty in Pakistan. People in China don't play cricket. I'm hoping that as our relationship gets stronger, we will also teach Chinese how to play cricket so that China can also become a great cricketing team. China کے اندر یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تبدیلی آئی ہے چائنا میں. ایک تو لوگوں کو غربت سے نکالا انہوں نے, لیکن اسپورٹس کے اندر چائنا کبھی بھی اتنا آگے نہیں تھا دنیا میں جتنا اب پچھلی 2-3 اولمپکس میں چائنا کی پرفارمنس بہت امپریسو رہی ہے. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں بڑی توجہ دی جا رہی ہے اب اسپورٹس کی. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے. ہمیں دیوالیہ معیشت ملی تھی. نواز شریف اینڈ کمپنی نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا. نواز شریف اینڈ کمپنی کا کیا گیا کباڑ ذہنوں سے نکل نہیں سکتا. اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمان کے اندر اور باہر کوئی قدر نہیں. تمام سیاسی جماعتیں عمران خان کے آگے ڈھیر ہیں. فواد چودھری نے کہا کہ یہ ملک مریم اور بلاول بھٹو کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. بلاول اور مریم کو چاہیے کہ نچلی سطح سے اوپر آنے کی کوشش کریں. ان کا انحصار فضل الرحمان کے مدرسوں کے بچوں پر ہے. شریف فیملی کے ماہانہ اخراجات کروڑوں روپے میں ہیں. فواد چودھری نے کہا کہ لوگ لندن فلیٹس میں ہی نواز شریف سے ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں. نواز شریف کے ویزے میں توسیع مشکل ہے, اسی لیے واپسی کا کہہ رہے ہیں. اپوزیشن اصل میں بونوں پر مشتمل ہے. بلوچستان میں تخریبی کارروائیوں کے پیچھے سازش ہے. فواد چودھری نے کہا کہ کسی بھی قسم کے تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے. قوم شہداء کے والدین کے ساتھ ہے.
فواز چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے، ہمیں دیوالیہ معیشت ملی تھی۔ نواز شریف اینڈ کمپنی نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ نواز شریف اینڈ کمپنی کا کیا گیا کباڑ ذہنوں سے نکل نہیں سکتا۔ اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمان کے اندر اور باہر کوئی قدر نہیں۔ پاکستان کو جب جو معیشت ملی تھی وہ ایک بینکرپٹ معیشت تھی۔ جو نواز شریف اینڈ کمپنی نے پاکستان کا حشر کیا تھا معاشی طور کے اوپر، اس کی گواہی اس وقت کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ خود ہی دے رہے تھے، اور پاکستان کی معیشت کا جو کباڑہ کیا وہ ہم سب کے یادوں سے اتنی جلدی محو نہیں ہو سکتا۔ اور عمران خان کے آگے اس وقت یہ تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں یہ مل کر بھی ڈھیر ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کل جو تمام ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کوئی قد کا لیڈر ہی نہیں ہے۔ یہ ملک بلاول اور مریم کے ہوائی جہاز۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے بریک۔ نے لاہور قلندرز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ ملتان سلطانز نے 207 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔ شان مسعود 83 اور محمد رضوان نے 69 رنز بنائے۔ سہیب مقصود 20 اور خوشدل شاہ کے 18 رنز۔ شاہین شاہ افریدی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ لاہور قلندرز نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں پر 206 رنز بنائے تھے۔ فخر زمان نے 35 گیندوں پر 76 رنز بنائے۔ کامران غلام 43، عبداللہ شفیق نے 24 رنز بنائے۔ ملتان سلطانز نے لاہور قلندرز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ ملتان سلطانز نے 207 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔ شان مسعود 83 اور محمد رضوان نے 69 رنز بنائے۔ سہیب مقصود 20 اور خوشدل شاہ کے 18 رنز۔ شاہین شاہ افریدی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ لاہور قلندرز نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں پر 206 رنز بنائے تھے۔ فخر زمان نے 35 گیندوں پر 76 رنز بنائے۔ کامران غلام 43، عبداللہ شفیق نے 24 رنز بنائے۔ ملتان سلطانز نے لاہور قلندرز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ ملتان سلطانز نے 207 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا۔ پی ایس ایل 7 کے مقابلے جاری ہیں۔ ملتان سلطانز نے لاہور قلندرز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ ملتان سلطانز نے 207 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔ شان مسعود 83 اور محمد رضوان نے 69 رنز بنائے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 27 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 29,219 تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید 7,963 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,74,208، سندھ میں 5,38,196 افراد متاثر ہو چکے۔ خیبر پختونخوا میں 1,90,578، اسلام آباد میں 1,25,203 افراد متاثر ہوئے۔ بلوچستان میں 34,277، گلگت بلتستان میں 10,604 افراد متاثر ہو چکے۔ آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کی عالمی وبا سے 36,967 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا میں کرونا کے وار تیز، ہلاکتوں کی تعداد 56,67,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 37,04,00,000 سے بڑھ گئی۔ امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد 9,05,000 سے زائد، 7,52,00,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے۔ برازیل میں 6,25,000 سے زائد اموات، متاثرہ افراد کی تعداد 2,50,00,000 سے زائد ہو گئی۔ بھارت میں 4,93,000 سے زائد اموات، 4,08,00,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے۔ برطانیہ میں 1,55,000 سے زائد اموات، 1,63,00,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے۔ اٹلی میں 1,45,000 سے زائد افراد جاں بحق، 1,06,00,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے۔ فرانس میں 1,30,000 سے زائد، ارجنٹینا میں 1,20,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ میکسیکو میں 3,05,000 سے زائد، روس میں اموات کی تعداد 3,29,000 سے بڑھ گئی۔ ایران میں 1,32,000 سے زائد اور جنوبی افریقہ میں 94,000 سے زائد افراد جان سے گئے۔